یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے بارے میں آپ اکثر سنتے ہیں کہ اس مہینے میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے. تو رمضان جو ہے وہ جب نفوذ کرتا ہے تو انسان کے ذاتی کیریکٹر میں وہ ریفلیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اچھے لوگ اور زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں، اور جو برے ہیں وہ اگر بہت اچھے نہیں ہو پاتے تو صحیح. کم از کم رمضان میں کوشش کرتے ہیں کہ وہ برے نہ. مسئلہ سر اٹھائے ہوئے ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ مسلمان کے ساتھ ایک پیج پر نہیں ہیں. انسان حیوانوں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ حیوان کو پروردگار نے عقل سے نہیں نوازا ہے. انسان جو ہیں ان کے اندر شعور پایا جاتا ہے، ان کے اندر عقل پائی جاتی ہے، اور عقل کا یہ لازمہ ہے کہ ہر انسان اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، اپنے شعور کے مطابق کسی نہ کسی چیز میں اختلاف کرتا ہے. یہ انسان کی خوبی ہے، یہ انسان کی خامی نہیں ہے. لیکن اسلام تو دین آخرت ہے اور آخری دین ہے، اس کے بعد کوئی دین آئے گا نہیں. تو عہد نبوی میں بھی کیا یہ تفرقات موجود تھے؟ دیکھیے، عہد نبوی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تفرقہ جو ہے وہ اسلام میں ایز سچ اس طرح کا نہیں تھا. یہ ضرور تھا کہ اس وقت بھی لوگ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے. اختلاف چونکہ یونٹی تھی، سر پہ جب سایہ موجود ہوتا ہے کسی بڑے کا تو پھر بچوں میں اختلاف جو ہے وہ ایسے باہر نہیں آتا. حکومت کا بڑا حصہ ہے کہ جو لوگ حکومت میں آئے ہیں ان لوگوں نے چاہا کہ سوورینٹی ان کے پاس ہو، ان کی بات کو سنا جائے، ان کو فالو کیا جائے. اور حکومت میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی کرنی پڑتی ہیں کہ جو دین کے مخالف ہیں. مثلاً پلیز میری رہنمائی فرمائیں. حکومت جو ہے، جو اس کی پالیسیز ہوتی ہیں، وہ پالیسیز ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث کی بنیاد پہ تو نہیں بنائی گئی ہوتی. سودی نظام کی بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کوئی بھی نظام ہو تو آپ بتائیے کہ اسلام کہاں اجازت دے رہا ہے آپ کو انٹرسٹ؟ نہیں دیتا. نہیں دے رہا. لیکن آپ کے بینکس تو موجود ہیں. نماز تراویح کو لے کر بہت سے اختلافات سامنے آتے ہیں. آخر اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس میں اختلافات کیوں ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع کر دیا تو کس بنیاد پہ پڑھی جا رہی ہے؟ السلام علیکم ناظرین. آج فیس ٹو فیس میں میرے ساتھ جو مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. علامہ عمران عباس مزاری صاحب ہیں، ریلیجیس اسکالر ہیں اور دین کے بارے میں بہت زیادہ شعور رکھتے ہیں اور ہم ان سے سیکھتے ہیں. افطار ٹرانسمیشنز میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں، بہت کچھ ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. رمضان کا مہینہ بھی ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ سب کو بھی ان سے ملوایا جائے، آپ کی بھی ملاقات کروائی جائے اور ان سے کچھ باتیں پوچھی جائیں جن سے کہ ہماری رہنمائی ہو سکے. السلام علیکم علامہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ السلام، بہت شکریہ. علامہ صاحب، رمضان کا بابرکت مہینہ جاری ہے. دین کی روشنی میں اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، فضیلت کیا ہے، بتائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، پروردگار عالم نے اس کائنات میں جو خلق کیا ہے، پروردگار عالم نے کسی شے کو بھی بغیر سردار کے نہیں چھوڑا ہے. ہر چیز کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَيِّدٌ، ہر شے کا ایک سردار ہے. اور جیسے جمعہ جو ہے وہ ایام کا سردار ہے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے سردار ہیں، جیسے زمینوں کا سردار بنایا گیا ہے ارض مکہ کو، ارض کربلا کو، اسی طرح مہینوں کا سردار جو ہے جسے سید الشہور کہا جاتا ہے، یعنی مہینوں کا سردار. تو جتنے مہینے آپ کے سال میں ہیں، خواہ وہ سال ہجری ہو، خواہ وہ عیسوی ہو، خواہ وہ بکرمی ہو، یہ سال ان کے نام ہم نے رکھے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال یہ 12 ہیں. اور ان کا سردار جو ہے سید الشہور، وہ رمضان المبارک کو بنایا گیا ہے. اور سگنیفیکنس اس کی یہ ہے کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے بارے میں آپ اکثر سنتے ہیں کہ اس مہینے میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے. تو عام طور پہ ایک کویسچن ہوتا ہے کہ جب شیطان جکڑا گیا ہے تو پھر ظاہر ہے ہر جگہ جرم بھی ہو رہے ہیں، گناہ بھی ہو رہے ہیں، ساری چیزیں ویسے ہی چل رہی ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات ہے یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ جیسے میں نے آگے پروگرام میں بھی مثال دی کہ جس چیز کی طرف آپ اٹریکٹ ہوتے ہیں، جب آپ اس سے ملتے ہیں تو کچھ دیر کے بعد اس کی کچھ نہ کچھ خواص آپ کے اندر منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی ایک لوہا جب میگنیٹ سے ملتا ہے تو پھر کچھ دیر کے بعد اس میں خود میگنیٹ کی صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں. اسی طرح انسانوں کا جو میل جول ہے اس کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے. اگر اچھی کمپنی میں آپ کچھ دیر بیٹھیں گے تو کافی دیر تک آپ کے اندر وہ اچھائی ریفلیکٹ کرتی رہے گی آپ کی گفتگو میں، آپ کے ایکٹس میں. اسی طرح اگر برے لوگوں کے ساتھ آپ ملتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ آپ کے اندر وہ برائی ریفلیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. تو رمضان المبارک کی جو سگنیفیکنس ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں، جو میں بات پہلے کر رہا تھا میں اسے ختم کر کے اس کی طرف آتا ہوں، کہ ہم شیطان سے اتنا جڑے ہوئے ہیں کہ مسلسل 11 مہینے
وہ جو ہمارا شیطان سے جڑا رہنا ہے اس کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم خود اب چھوٹا سا ایک میگنیٹ بن گئے ہیں. اب وہ الگ کر بھی دیا جائے وہ میگنیٹ تو ہمارے اندر وہ تمام شیطانی جو چیزیں ہیں، جو خصوصیات ہیں، جو اس کی شیطان کے جو کام ہیں، وہ سارے کے سارے ہمارے اندر منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. گو وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتے لیکن بہرحال اتنا ضرور ہو جاتے ہیں کہ وہ 1 مہینہ تو چل ہی سکتے ہیں. صحیح. تو اس کی وجہ سے باوجود کہ شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، پھر بھی 1 مہینہ ہم جو ہے وہ مسلسل اسی روش کے اوپر چلتے چلے جاتے ہیں. لیکن رمضان کی خوبی اور کوالٹی یہ ہے کہ جو شخص 11 مہینوں میں کسی برائی کو نہیں چھوڑ پاتا، اندر سے ایک ایسی قوت ہے جو ٹریگر کرتی ہے، جو انسٹیگیٹ کرتی ہے کہ انسان چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی، آپ معاشرے میں بھی دیکھیں گے تو جو برے لوگ بھی ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ کہیں نہ کہیں اچھائی کو ڈھونڈ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ پروردگار عالم نے انسان کے اندر بلٹ ان ایک ایسی کوالٹی رکھی ہے کہ رمضان جو ہے وہ جب نفوذ کرتا ہے تو انسان کے ذاتی کیریکٹر میں وہ ریفلیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اچھے لوگ اور زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں، اور جو برے ہیں وہ اگر بہت اچھے نہیں ہو پاتے تو کم از کم رمضان میں کوشش کرتے ہیں کہ وہ برے نہ. علامہ صاحب، کئی دہائیوں سے یہ مسئلہ درپیش ہے اور یہ مسئلہ سر اٹھائے ہوئے ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ مسلمان کے ساتھ ایک پیج پر نہیں ہیں. اختلافات آ چکے ہیں، فرقے آ چکے ہیں. یہ کس طرح ہوگا کہ امت مسلمہ ایک پیج پر آ جائے؟ دیکھیے، انسان کا خاصا نہیں ہے ایک پیج پہ آنا. پہلے یہ بات انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے. انسان حیوانوں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ حیوان کو پروردگار نے عقل سے نہیں نوازا ہے. تو حیوان ایک پیج پہ آ سکتے ہیں. انسان جو ہیں ان کے اندر شعور پایا جاتا ہے، ان کے اندر عقل پائی جاتی ہے، اور عقل کا یہ لازمہ ہے کہ ہر انسان اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، اپنے شعور کے مطابق کسی نہ کسی چیز میں اختلاف کرتا ہے. یہ انسان کی خوبی ہے، یہ انسان کی خامی نہیں ہے. تو جو اختلافات ہوتے ہیں ان کا ہونا جو ہے وہ لازمہ ہے شعور کا. تو یہ تو آپ بالکل بھی نہ سوچئے کہ کوئی ایسا وقت آ جائے گا یا کوئی ایسا وقت ماضی میں آیا تھا کہ جب سارے انسان جو ہے شعوری سطح پہ ایک ہی پیج پہ تھے. ایسا نہیں ہوگا. ہاں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تب پروردگار جبراً انسان کو ایک پیج پہ کر دے گا. لیکن جب تک یہ شعور موجود ہے، یہ عقل موجود ہے، انسان اختلاف کرتے رہیں گے. اختلاف کا ہونا کوئی عیب نہیں ہے، اختلاف کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. اختلاف کی بنیاد پہ جھگڑا کرنا بری بات ہے. صحیح. تو ایک چیز ہوتی ہے اتفاق، ایک چیز ہوتی ہے اتحاد، اور ایک چیز ہوتی ہے انضمام. ان تینوں چیزوں میں فرق ہے. اتحاد کا مثلاً میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بالکل ایسے سمجھیے جیسے پتی اور چینی جو ہے 2 جارز میں پڑی ہوئی ہو اور 2 جار جو ہے ان کو اکٹھا رکھ دیا جائے. عام طور پہ کیبنٹ میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے اتفاق. سر، یعنی یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ نہیں، میں جو عرض کر رہا ہوں کہ پتی اور چینی کے 2 جار ہیں نا جی، الگ الگ ان کو آپ ہیں. کیبنٹ میں اکٹھا رکھ دیجئے، یہ اتفاق ہے. اچھا، آپ پتی اور چینی کو ایک ہی جار میں ڈال دیجئے، یہ اتحاد ہے. لیکن پھر بھی آپ اس جار میں اگر وہ ٹرانسپیرنٹ ہے تو آپ اس میں دیکھ لیں گے کہ پتی جو ہے وہ الگ نظر آ رہی ہوگی، چینی الگ نظر آ رہی ہوگی، گو وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک جگہ ایک ہی جار میں موجود. لیکن جب آپ اسے چائے میں ڈال دیتے ہیں تو اب آپ پتی کو اور چینی کو الگ نہیں کر سکتے. اب ان کا تشخص ختم ہو گیا ہے، بلکہ وہ یوں مرج ہو گئے ہیں کہ اب ایک پہ دوسرے کا رنگ چڑھ گیا. اسے کہتے ہیں انضمام. تو انسان جو ہے ان کے اندر اتفاق ہو سکتا ہے، اتحاد ہو سکتا ہے. انضمام ممکن نہیں ہے کہ سارے انسان ایک ہی طوطے کی طرح ایک بولی نہیں بول سکتے. اور اس کا تعلق صرف مسلمانوں سے نہیں ہے. ایسا نہیں کہ مسلمانوں میں ایسا ہے، دنیا کے جتنے بھی جو ڈیوائن ریلیجنز ہیں، مثلا یہودیت ہے، عیسائیت ہے، اس کے بعد جین مت ہے، آپ کا شنٹوازم ہے، تاؤازم ہے، زرتشت ہے، یہ جتنے مذاہب ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں گے تو بائی دا پیسج آف ٹائم وہاں بھی نئے نئے جو ہیں وہ شوٹس نکلتے ہیں. لیکن اسلام تو دین آخرت ہے اور آخری دین ہے، اس کے بعد کوئی دین آئے گا نہیں. تو عہد نبوی میں بھی کیا یہ تفرقات موجود تھے؟ دیکھیے، عہد نبوی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تفرقہ جو ہے وہ اسلام میں ایز سچ اس طرح کا نہیں تھا. یہ ضرور تھا کہ اس وقت بھی لوگ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے. اس وقت بھی بہت ساری چیزیں تھیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے اور لوگ انہیں سمجھ نہیں پاتے تھے، یا کسی ویسٹرن انٹرسٹ کی وجہ سے وہ اسے سمجھنا نہیں چاہتے تھے. بہت سارے افراد ایسے تھے.
اور اس کی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں، تاریخ میں موجود ہیں۔ قرآن مجید میں یہ باقاعدہ طور پہ یہ آیت موجود ہے کہ اے میرے حبیب، یہ لوگ آ کے آپ سے گفتگو سنتے ہیں، اور پھر جب صاحبان علم کے پاس جاتے ہیں تو ان سے جا کے پوچھتے ہیں کہ ماذا قال آنفا، یہ بھی رسول کیا کہہ رہے تھے۔ تو گریڈز ہیں انسانوں کے، کچھ باشعور انسان جو تھے وہ ان کی بات کو فوراً سمجھ جاتے تھے، کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی تو وہ اختلاف کرتے تھے، لیکن وہ اختلاف چونکہ یونٹی تھی، سر پہ جب سایہ موجود ہوتا ہے کسی بڑے کا تو پھر بچوں میں اختلاف جو ہے وہ ایسے باہر نہیں آتا، وہ اندر پنپتا ضرور ہے لیکن وہ اپیرنٹ نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے سے بالکل ایسا ہی ہوا کہ جیسے کلاس کا ٹیچر جو ہے وہ کلاس سے نکل جائے تو بچے بعد میں پھر لڑتے بھی ہیں، جھگڑتے بھی ہیں، شور بھی مچاتے ہیں۔ تو یہ شور جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد یہ شروع ہوا ہے۔ اور دوسرا اس میں حکومت کا بڑا حصہ ہے کہ جو لوگ حکومت میں آئے ہیں ان لوگوں نے چاہا کہ سوورینٹی ان کے پاس ہو، ان کی بات کو سنا جائے، ان کو فالو کیا جائے۔ اور حکومت میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی کرنی پڑتی ہیں کہ جو دین کے مخالف ہیں۔ مثلاً پلیز میری رہنمائی فرمائیں اس میں۔ مثلاً میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مثلاً حکومت جو ہے جو اس کی پالیسیز ہوتی ہیں وہ پالیسیز ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث کی بنیاد پہ تو نہیں بنائی گئی ہوتی۔ وہ پالیسی جو ہے وہ تو جو کرنٹ افیئرز ہیں، جو کرنٹ سچویشن ہے اس کو بنیاد بنا کے سودی نظام کی بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کوئی بھی نظام ہو، مثلاً سود ہی کی اگر آپ بات کر لیں تو آپ بتائیے کہ اسلام کہاں اجازت دے رہا ہے آپ کو انٹرسٹ کی؟ نہیں دیتا۔ نہیں دے رہا، لیکن آپ کے بینکس تو موجود ہیں۔ کیا آپ گورنمنٹ کو بتا سکتے ہیں کہ جناب یہ اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ سود لینا اور سود دینا ایسے ہی ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا؟ سر یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ان کے معاملات IMF کے ساتھ چل رہے ہیں وہ دین کے خلاف ہیں؟ دیکھیے بنیاد دین کے خلاف ہے، اس کو آپ کوئی بھی رنگ دے دیں۔ اب دیکھیں بہت سارے ممالک نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ جو سودی نظام ہے یعنی انٹرسٹ جو ہے اسے یہ کہہ کے جائز کیا جائے کہ یہ آپ کے سروس چارجز ہیں، تو آپ اس کا کوئی نام بھی رکھ دیں، کچھ بھی نام رکھیں، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے۔ لیکن اتنا جکڑی جا چکی ہیں حکومتیں اس سسٹم کے اندر کہ اب آپ اگر انہیں کہیں کہ جی دین کو آپ فالو کریں تو وہ کہیں گے جی ہماری مجبوری، ہم پیچھے رہ جائیں گے، پوری دنیا آگے نکل جائے گی۔ اگر ہم سارے بینکس بند کر دیں، فورن ٹریڈ بند کر دیں تو پھر کیا ہوگا، سارا کولیپس کر جائے گا نظام۔ تو ہم نے ایک نظام خود ایسے بلٹ اپ کیا ہے کہ جس کو ہم جانتے ہیں کہ بنیادی اعتبار سے دین کے خلاف، تو یہ ون آف دوز تھنگس ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس طرح کی لاتعداد چیزیں ہیں جو پالیسی گورنمنٹ میں ہوتی ہے جبکہ وہ دین کے اندر اس کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی اس کو اسٹیبلٹی کے لیے اور اسے لانگ لاسٹنگ چلانے کے لیے پھر وہ نہیں دیکھتی کہ دین کیا ہے اور کیا نہیں ہے، پھر وہ ان چیزوں کے اوپر ورک کرتی رہتی۔ علامہ صاحب کیونکہ آپ میرے پروگرام میں موجود ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ آپ سے زیادہ چیزیں سمجھی جائیں۔ جہاں ہم دین کی بات کر رہے ہیں وہاں پر ہم دنیا کا بھی ذکر کر رہے ہیں، تو دین کے بارے میں ایک اور سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ نماز تراویح کو لے کر بہت سے اختلافات سامنے آتے ہیں، آخر اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس میں اختلافات کیوں ہیں؟ دیکھیے نماز تراویح کے حوالے سے اب تو جو مین سٹریم علماء ہیں اگر آپ ان کو یوٹیوب پہ دیکھیں گے تو انہوں نے بڑا واضح ورڈکٹ دے دیا ہے اس کے اوپر، تو اس میں بہت بڑے بڑے نام ہیں، میں نام نہیں لے سکتا۔ انہوں نے ورڈکٹ یہ جو ہے نا جی وہ دے دیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرض کیجئے کہ 3 دن تراویح پڑھائی بھی، تو یہ بات بھی تو موجود ہے کہ رسول خدا نے منع کر دیا کہ اب جو ہے وہ یہ آپ نہ پڑھیں، باجماعت نماز نہ پڑھیں، نوافل کی باجماعت نماز نہ پڑھیں۔ تو کویشچن یہ ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع کر دیا تو کس بنیاد پہ پڑھی جا رہی ہے؟ تو اس میں اب علماء متوجہ ہیں، بہت بڑے بڑے نام ہیں آپ کے اسکالرز کے، اگر آپ یوٹیوب پہ اس ٹاپک کو سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے وہ آ جائیں گے، تو وہ درجنوں میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے ورڈکٹ اس پہ واضح طور پہ دے دیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک اور بات وہ بھی بتا دیں علامہ صاحب، عہد نبوی میں افطار کا وقت ایک ہوتا تھا، مگر آج کے دور میں ہمیں اس میں تفریق نظر آتی ہے۔ میں نے یہیں سے بات کا آغاز کیا تھا کہ بینگ مسلمز وائی کانٹ وی یونائٹ، ہمارے پاس اس معاملے پر بھی اختلافات ہیں، الگ الگ وقت کا تعین کیا گیا ہے، کیا ہم سب اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ دیکھیے بالکل ایسا ہی ہے، میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، آپ کے تجربے میں بھی یہ بات آئی ہوگی، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیے، چیک اپ کروائیے اور اس کا پرسکرپشن لے کے کبھی آپ دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائیے، تو وہ ڈاکٹر جو ہے وہ اس پرسکرپشن کو دیکھتے ہی جو ہے وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ کون سا ڈاکٹر ہے، یہ تو آپ کو مار ہی دینے لگا تھا، تو یہ میڈیسن ٹھیک نہیں ہے، اس نے تو ڈائگنوسس ٹھیک نہیں کیا، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ آپ،
آپ تیسرے ڈاکٹر کے پاس جائیے، وہ کہے گا یہ دونوں بالکل پاگل ہیں، یہ پتہ نہیں کس نے ڈاکٹر بنا دیے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جب اس کی ٹیبل پہ فائل آئے تو اس پہ دستخط اس کے ہوں، اس پہ انگوٹھا اس کا لگا ہوا ہو. کسی کے دستخط والی فائل جو ہے وہ دوسرا نہیں چاہتا کہ اس کے ٹیبل پہ موجود ہو اور وہ اسے جو ہے وہ انڈورس کر دے کہ جی یہ بالکل ٹھیک ہے. تو آخر رہنمائی لیں کہاں سے؟ رہنمائی کے لیے آپ کے پاس قرآن مجید موجود ہے. قرآن مجید نے ایک بڑا خوبصورت پیغام دیا جس کی طرف لوگ متوجہ نہیں ہیں. وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ کہا وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، کہ روزے کو پہنچانا ہے آپ نے رات تک. روزہ کھولنے کی چیز ہے ہی نہیں. روزے کا تعلق کھانے پینے سے نہیں ہے. یعنی افطار کا وقت ہوا ہے تو آپ کو دین یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کھجور کھانی ہے. دین یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت تک آپ نے کچھ نہیں کھانا ہے. یہ بنیادی اگر فرق سمجھ میں آ جائے تو یہ ٹائم والا معاملہ ہی ختم ہو جائے. دین آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے روزہ کھولنا ہے. مجھے آپ دکھائیے کہاں قرآن مجید میں لکھا ہوا کہ آپ نے اتنے بج کے اتنے منٹ پہ، یا ایون قرآن مجید نے یہی کہا ہو کہ آپ نے روزہ کھولنا ہے. طلوع سحر سے غروب آفتاب تک. طلوع سحر نہیں، وہ وقت جب ہماری سحر کا آغاز ہوتا ہے اس سے لے کے غروب آفتاب تک آپ نے کیا کرنا ہے. آپ کا ایک معاہدہ ہے پروردگار سے کہ اس ڈیوریشن میں آپ نے کھانا پینا نہیں. یہ روزہ ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ جب وقت ہو جائے تو آپ نے ضرور کچھ کھانا ہے. ایک دوسری طرح میں آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں. فرض کیجئے آپ نے صبح روزہ رکھنا ہے، آپ نیت کر کے سو گئے، آپ نہیں اٹھ پائے، تو کیا آپ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ روزہ ہوگا، روزہ رکھ سکتے ہیں. نیت ہو گئی. تو سوال یہ ہے کہ آپ نے کھائے بغیر روزہ کیسے رکھ لیا ہے؟ نیت سے. نیت سے. تو جو کھائے بغیر رکھا جا سکتا ہے وہ کھائے بغیر کھولا بھی جا سکتا ہے نیت سے. نیت سے. اس کا تعلق جو ہے وہ اس بات سے نہیں ہے کہ آپ نے یہ جب غروب آفتاب ہو تو آپ نے ضرور ہی سموسے کھانے ہیں. اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ پروردگار نے کہا کہ جو میرے ساتھ معاہدہ کیا ہے نا اسے یہاں تک تم نے پہنچانا ہے. اس کے بعد کچھ ہے تو کھا لینا، کچھ صبر کر سکتے ہو تو کر لینا، نماز پڑھ کے کھا لینا، وہ آپ کی ڈسکریشن کے اوپر ہے. صحیح. اب یہ بے صبری اگر آپ اس کا مظاہرہ کریں کہ آپ یعنی کھجور ہی ہاتھ پہ رکھ کے تو یعنی بیٹھے ہوئے ہوں، تو دین یہ کہتا ہے کہ یہ صبر و تحمل کا کام ہے. سارا دن آپ نے صبر بے چینی کا نہیں ہے. بے چینی ہے. آپ نے سارا دن صبر سے گزار لیا ہے تو تھوڑا اور صبر کر لیجئے. اور اگر ہسٹری کو آپ پڑھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ان کے بعد جو صحابہ رسول تھے، جو اہل بیت رسول تھے، ان کا معمول یہ تھا کہ وہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد روزہ افطار کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اب یہ بس دوڑ سی وہ بن گئی ہے، میری سمجھ سے باہر ہے. شاید یہ بتا دیا گیا کہ روزہ کھولنا کوئی عبادت ہے. روزہ کھولنا عبادت نہیں ہے. روزہ ایک اپنے ٹائم تک پہنچانا ہی. علامہ صاحب ایسا نہیں کہتے کہ افطار کے وقت میں بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اذان ہو جائے تو آپ کچھ کھا لیں؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ بات اپلیکیبل ہے؟ آپ مجھے ویسے بتا دیجئے. آپ دین سے ہٹ کے مجھے بتا دیجئے از اٹ اپلیکیبل؟ مثلا فرض کیجئے میں کچھ فقہ جو ہیں وہ اس کو فالو کر رہے ہیں. فقہ کو آپ چھوڑ دیجئے. آپ آ رہی ہیں ایک پروگرام میں، آپ فرض کریں آپ پوڈ کاسٹ کے پروگرام میں آ رہی ہیں، افطار کا وقت آپ کو راستے میں ہو گیا، آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، دین واٹ؟ obviously اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچنے کے بعد افطار کریں گے. تو دین آپ کو ایسی چیز کے اوپر مجبور نہیں کرتا جو آپ کے اختیار میں نہیں. مذہب آسانیوں کے لیے ہے. آسانی اسلام کیا نام ہے؟ دین آپ کو یہ نہیں کہہ ہی نہیں سکتا دین آپ کو کہ جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے. ہزاروں مزدور ایسے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں، جو جن کا کام کر رہے ہیں وہ وہاں موجود نہیں ہے، افطار کا وقت ہو گیا، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں. اب مٹی تو تھوڑی چاٹ لینی ہے انہوں نے، اب زبردستی کیا کسی چھین کے کھا لینا، انتظار کریں گے. تو اس کا مطلب ہے دین میں یہ گنجائش دی گئی ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ پہلے ہی لڈو ہاتھ پہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جیسے ہی وہ ہوٹر بجے اور آپ نے فوراً منہ میں ڈال لینا. یہ عجیب طرح کی بے چینی ہے. دین یہ کہہ رہا ہے آپ نے وقت جو ٹائم تھا ہمارے ساتھ ڈیسائیڈڈ پروردگار کے ساتھ، اس تک آپ نے وہ عہد پورا کر دیا. اب جب آپ کو ملے تسلی سے بیٹھ کے اس کو کھائیے. ٹھیک ہے. علامہ صاحب ایک آخری یہ میرا سوال ہے کیونکہ آپ کے پاس بھی وقت کم ہے، آپ کو ایک جگہ جانا ہے. میں چاہوں گی آپ اس بارے میں بھی بتا دیں کہ ان مولوی حضرات کا کیا کرنا ہے جنہوں نے دین کو کاروبار بنا لیا ہے. اب آپ بھی دیکھیں کہ نماز جنازہ تو والد کا بیٹا بھی پڑھا سکتا ہے، بیٹی کا نکاح اس کا بھائی بھی پڑھا سکتا ہے. تو دین کو جنہوں نے کاروبار بنا لیا ہے ان کا کیا کرنا ہے؟ دین کو جنہوں نے کاروبار بنوا دیا ہے پہلے تو ان کا سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان کا کیا کرنا ہے. دیکھیے
جنہوں نے کاروبار بنوا دیا ہے. ہم یہاں پہ 5-10 افراد موجود ہیں. نماز کا وقت ہوتا ہے, دین کہتا ہے کہ جو آپ میں سے لگتا ہے کہ یہ بہتر ہے اسے آپ کہیں کہ وہ آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھے. ہاں جی. ہم نے وہ تو نہیں کیا. ہم نے ساری زندگی میں نماز جنازہ کی 4-5 تکبیریں یاد نہیں کی. ہم نے ساری زندگی میں نکاح کے 2 سیغے ہیں وہ یاد نہیں کی. اس کے لیے ہم نے ایک مولانا صاحب کی جاب کریٹ کر دی کہ مولانا صاحب یہ کریں گے, کیونکہ ہم اتنے وہ سہل پسندی کا شکار ہیں, اتنے سست لوگ ہیں کہ ہم یہ چھوٹے چھوٹے 2-4 کام نہیں کرنے کے لیے تیار. تو پھر آپ نے خود وہ جاب کریٹ کی ہے, خود گنجائش دی ہے کہ کوئی صاحب آئیں اور وہ آ کے دین کا استعمال کریں. کیوں ایسا نہیں ہوا؟ جس باپ کی اولاد ہے, جس باپ کے 10 بیٹے ہیں, 5 بیٹیاں ہیں, اسے نہیں پتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر ان میں سے کوئی مر جاتا ہے تو مجھے جنازہ پڑھانا چاہیے, مجھے جنازہ پڑھانا پڑے گا. کیا اولاد کو نہیں پتا کہ میرا باپ مر جائے گا تو مجھے جنازہ پڑھانا ہے؟ کیا بندے کو نہیں پتا کہ میری اب یہ ایج ہوگی, میں نے شادی کرنی ہے تو میں 4 سیغے یاد کر لوں میں نے شادی کرنی ہے, لیکن وہ سیغے یاد نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا. جو انسان خود ہی اپنے گھر کو کھلا چھوڑ کے سویا ہوا ہے, وہ خود یہ چاہتا ہے کہ کوئی چوکیدار ہو, وہ مجھ سے تنخواہ لے, کیونکہ وہ خود یہ چاہتا نہیں کہ وہ حفاظت. صحیح. تو جنہوں نے کاروبار بنوایا ہے سب سے پہلے وہ توجہ کر لیں, 4 چیزیں وہ یاد کر لیں خدا کے لیے, اور ایسی جاب ہی کریٹ نہ کریں کہ مولانا صاحب جو ہے دین کا غلط استعمال کریں. اور پھر مولانا صاحب جو ہے فرشتے تو ہیں نہیں, وہ انسان ہی ہیں. انسان ہی چور ہوتے ہیں, انسان ہی ڈاکو ہوتے ہیں, انسان ہی ظالم ہوتے ہیں, چاہے وہ مذہب کا استعمال کریں. اور جو چور ڈاکو ہوتا ہے وہ چاہے ڈاکوؤں کے ساتھ ہو تو بھی ڈاکو ہوتا ہے, وہ دیندار لوگوں میں ہو تو بھی ڈاکو ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ کا علامہ عمران عباس مزاری صاحب کہ آپ نے وقت دیا. بہت شکریہ تمام دیکھنے والوں کا بھی. فیس ٹو فیس ود منیز معین اٹ واز. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.